ناظرین محترم، مکالمہ اردو زبان و ادب کی داستان حیات کے ان کرداروں کا تعارف ہے جو محض کردار نہیں، محض کتابوں کا حصہ نہیں، بلکہ یہ وہ نقطے ہیں، وہ حروف ہیں، وہ الفاظ اور جملے ہیں، وہ عبارتیں ہیں، وہ فرحتیں ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ مسرتیں ہیں، اور وہ لمحے بھی جو تاریخ کو، تہذیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہی کردار آج ہمارے سامنے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے اور ہمیں اس کی محافظت، اس کی حفاظت اور اس کی امانت داری کا درس دیں گے۔ دنیائے ادب کے یہ ستارے نہ صرف ادب سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ادب کے فیض کو عام کر کے نئی نسلوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ مکالمے کے کردار بھی ہیں اور معمار بھی۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا صورت شوق آنکھ میں بھر لیں، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ کر لے، مکالمہ کر لے۔ مکالمہ کی اس قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش رہتی ہے کہ اردو کے شاعروں، ادیبوں اور ایسے لوگوں سے جنہوں نے اردو ادب میں کچھ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرائی جائے اور ان کے تجربات و تخلیقات میں آپ شامل ہوں۔ لیکن اسی تسلسل میں آج ہم پروفیسر ابن کنول سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں۔ پروفیسر ابن کنول ایک افسانہ نگار ہیں، تنقید نگار ہیں، بہت سی کتابوں کو انہوں نے مرتب کیا ہے، ایک بہت مقبول استاد ہیں، دہلی یونیورسٹی میں بہت سینئر پروفیسر ہیں۔ ابن کنول صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ آپ اصل میں ایسے شہر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بہت سارے اردو کے ادیبوں نے جنم لیا ہے، ریوتی سرن شرما نے، انتظار حسین نے، امید فاضلی، ندا فاضلی، دعا ڈبائی، خود آپ کے والد بڑے شاعر تھے، بہت محترم، ان کا بہت احترام ہے۔ تو ڈبائی کے حوالے سے اور اس پورے ایریے کے حوالے سے آپ کچھ باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ ڈبائی ضلع بلند شہر کا ایک بہت ہی خیز قصبہ ہے، اور تقسیم سے پہلے ایک یہاں بہت ادبی ماحول تھا، لیکن تقسیم کے بعد یہ قصبہ جو ہے بہت متاثر ہوا اور زیادہ تر لوگ یہاں سے پاکستان چلے گئے یا علی گڑھ منتقل ہو گئے۔ میرے والد اسی سرزمین پر پیدا ہوئے اور ان کا قدیم زمانے سے یہ سمجھیے کہ ہمارے دادا پردادا اجداد سب وہیں آ کر بسے تھے۔ میرے والد ڈبائی سے انہوں نے ایک وطن ثانی بنایا، گنور، ضلع بدایوں، جہاں کے اگر نام سنا ابر حسنی گنوری، جن کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوا کرتے تھے داغ کے سلسلے کے۔ تو میرے والد بھی انہی کے شاگرد تھے، اور میرے والد کے بھی کئی مجموعے شاعری کے چل چکے ہیں۔ حب الوطنی کی شاعری وہ کرتے تھے، کمل ڈبائی بھی کے نام سے مشہور تھے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ابن کمل جو ہے انہی کی وجہ سے ابن کمل میں نے رکھا ہے۔ جس زمانے میں میں علی گڑھ میں طالب علم تھا تو ابن صفی کے ناولوں کا خاصا زور تھا اور پڑھے جاتے تھے، تو اسی میں طالب علمی کے زمانے میں میں نے بھی ابن کمل نام رکھ لیا۔ تو اس قصبہ گنور میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی ہے۔ ابتدائی تعلیم سے مراد یہ کہ 5ویں کلاس تک وہاں ایک اردو میڈیم اسکول تھا، اس میں اس کے بعد میں 1967 میں 67 میں علی گڑھ چلا آیا، اور وہاں مسلم یونیورسٹی کا مشہور اسکول ہے منٹو سرکل، جس میں منٹو نے بھی داخلہ لیا تھا کسی زمانے میں، لیکن وہ ادھوری چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ وہاں سے میں نے 10ویں تک
امتحان دیا اور اس کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور وہیں سے بی اے اور ایم اے وہیں سے، اور ایم اے کے بعد میں دلی یونیورسٹی میں آ گیا 1978 میں۔ دلی یونیورسٹی میں رہ کر پہلے میں نے ایم فل کیا جی، اور اس کے بعد ایم فل بھی اتفاق یہ کہ اس وقت مرحوم خواجہ احمد فاروقی جو دلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے بانی ہیں، اور جس وقت میرا ایم فل کا اور پی ایچ ڈی کا ٹاپک طے ہو رہا تھا تو وہ موجود تھے میٹنگ میں۔ تو قمر رئیس صاحب کی خواہش تھی کہ میں بوستان خیال پر کام کروں، اور میں نے یہیں پہلا جو میرا تھا ایم فل کا تو بوستان خیال کی تہذیبی فرہنگ پر جی میں نے کام کیا پہلی جلد پر، اور آگے ایم فل میں پھر میں نے 1983 میں نے مکمل کیا تھا اپنا کام پی ایچ ڈی کا، کہ بوستان خیال کا تہذیبی مطالعہ۔ وہ کتاب میری شائع بھی ہو گئی جی، بہت اہم کتاب ہے، بہت اہم کتاب و مشہور کتاب۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اردو میں طویل ترین صرف 2 داستانیں ہیں، باقی تو سب چھوٹی چھوٹی داستانیں ہیں، ایک داستان امیر حمزہ اور ایک بوستان خیال۔ تو یہ فرت اللہ بیگ نے تو لکھا ہے کہ ہاں، فرت اللہ بیگ نے تو لکھا ہے کہ کم بختوں نے جلد کا سائز یہ رکھا ہے کہ اگر سینے پر رکھ کر پڑھیں تو سینہ دکھنے لگے، اور پڑھتے پڑھتے خدا نخواستہ جھپکی آ جائے تو چہرہ زخمی ہو جائے۔ تو اس طرح کی وہ کتاب ہے جو واقعی کہ آج کے طالب علم کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے، بلکہ وہ اٹھا کر فرہنگ سے دیکھنا اور بھی۔ آپ کی کتاب سے بڑی معاونت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو جیسے بوستان خیال، اب دیکھیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس سبجیکٹ پہ آدمی کام کرتا ہے، جو سبجیکٹ اسٹڈی کرتا ہے، اس کے اثرات کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف تحریر تک رہتے ہیں، کبھی کبھی پرسنالٹی کو بھی وہ متاثر کرتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ میں جب تک علی گڑھ میں تھا اور میں جس طرح کے افسانے لکھتا تھا اس پر کہیں وہ اثرات نہیں تھے جو دلی میں آ کے میرے اسلوب میں تبدیلی آئی۔ علی گڑھ میں قاضی عبدالستار سے بہت متاثر تھا جو میرے استاد تھے، تو میرے افسانوں میں، اس زمانے کے افسانوں میں، علی گڑھ کے افسانوں میں زمینداری کے زوال سے متعلق جو ان کے افسانوں میں، کیونکہ میں خود بھی اس سے جوجھ چکا تھا، میرا خاندان اور شخصیت بھی ان کی ایسی اور تھی، شخصیت بھی بہت ایسی تھی، بہت متاثر ہوتے تھے۔ اور دلی میں جب میں نے آیا اور میں نے بوستان خیال جیسی طویل ترین داستان پر کام کیا اور اسے پڑھا تو میرے افسانوں کے اسلوب میں چینج آیا، تبدیلی ہوئی، رخ بدل گیا۔ رخ بدل گیا۔ آپ کا پہلا مجموعہ تھا تیسری دنیا کے لوگ، جی اس کے فلیگ پر قمر رئیس صاحب نے لکھا تھا کہ چونکہ انہوں نے داستانوں پر تحقیقی کام کیا ہے تو اس لیے انہیں داستانوں کا اور افسانوں کا شعور اپنے ہم سنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے شعوری کوشش کی اس طرح کی کہ آپ نے داستانوں کی، تیسری دنیا کے لوگ خاص طور سے جو افسانے ہیں اس میں لگتا ہے کہ داستانوں کا تتیمہ ہے کسی نہ کسی حد تک۔ شعوری طور پر کوشش ہوتی ہے، لیکن لاشعور میں جب تک کچھ نہ ہو تو شعوری طور پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھیے کہ داستانیں میرے لاشعور میں بس گئی تھیں۔ میں لکھنے بیٹھتا تھا تو خود بخود میرا جو پلاٹ بنتا تھا یا جو میں تھیم بنتا تھا وہ میں اسی میں محسوس کرتا تھا۔ جیسے داستان میں کوئی بھی داستان ہو، چاہے باغ و بہار ہو یا اور ہماری طویل ترین داستانیں ہیں جتنے بھی ہیں، داستان کا ایک اجزائے ترکیبی میں ایک جز ہے کہ اس میں ضمنی کہانیاں شامل ہوتی ہیں، کہانی سے کہانی، بہت ساری کہانیاں۔ تو میں نے جو اسی طرح کا اختیار کیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ داستان میں بیان کر رہا ہوں، اسے دور حاضر سے جوڑ دیا۔ انداز وہ تھا، موضوع آج کا تھا اور اس سے مختلف تھا۔ یہ دیکھیے میری ایک کہانی، جیسے آپ نے فرمایا تیسری دنیا کے لوگ، وہ بالکل اسی انداز کی۔ پھر ایک کہانی شام ہونے سے پہلے جو بہت مشہور ہوئی اور جس کا اسی زمانے میں مجھے حیرت ہے کہ میری روسی زبان میں جو کہانیاں ترجمہ ہوئیں، کیا آپ کی کچھ کہانیاں روسی زبان میں روسی زبان میں وہ کہانیاں ترجمہ ہوئیں جن کی زبان داستانوی تھی؟ شام ہونے سے پہلے، تیسری دنیا کے لوگ، صرف ایک شب کا فاصلہ۔ آج سے یہ 30 سال پہلے میں نے لکھا تھا، اور 30 سال پہلے یہ دیکھیے کہ اس میں اس مسئلے کو لیا تھا میں نے کہ جو یہاں سے گلف کنٹریز نوکری کرنے جاتے ہیں، جی جی، عرب ممالک میں قصب معاش کے لیے، وہ معاش کے لیے، اور ایک 2 سال 3 سال گھر نہیں لوٹتے۔
لیکن اس کے پیچھے ان کی فیملی کے کیا صورت حال ہوتی ہے. تو اس میں کہانی کچھ اس طرح بڑھائی تھی آگے کہ وہ جب شخص ہے نوکری کرنے کے لیے باہر جانے کو تیار نہیں ہوتا تو اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر تو اس وقت اس ملک میں نہیں گیا جہاں زر سرخ نظر آ رہا ہے زر تو یعقوب کی طرح پچھتائے گا. تو وہ پوچھتا ہے یعقوب کیوں پچھتایا تھا؟ تو ایک کہانی چھوٹی سی دوسری کہانی آ جاتی ہے. پھر وہ جب اپنی دادی سے ملنے جاتا ہے کہ بیٹا تم جا تو رہے ہو لیکن وقت مقررہ پر لوٹ آنا، ایسا نہ ہو کہ تم فلاں بادشاہ کی طرح شہزادے کی طرح. تو وہ اس میں وہ کیا ہوا تو وہ اس نے کہا کہ اس کی کہانی کیا تھی. تو پھر ایک اور کہانی شروع پھر ہوتی ہے. وہ جب اپنی بیوی سے ملنے جاتا ہے تو بیوی سے کہتا ہے تو بیوی بھی کہتی ہے کہ شام ہونے سے پہلے لوٹ آنا، ایسا نہ ہو کہ ملکہ بلقیس کی طرح تمہیں پچھتانا. ابتدا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اصل میں ایک ایسے مردم خیز خطے کے رہنے والے ہیں جہاں بہت سارے شعراء ادیب پیدا ہوئے. تو کیا یہ اس ماحول کے اثرات تھے آپ کی زندگی پر یا آپ کا کچھ یہ یعنی خاندانی جراثیم تھے کہ آپ افسانوی تخلیق کی طرف راغب ہوئے؟ میرے والد جو ہیں وہاں سے منتقل ہو گئے تھے گنور ضلع بدایوں میں، جہاں کے اب ریسنی گنوری ہوا کرتے تھے. تو گھر کے ماحول کی وجہ سے کہیے یا میرے ایک دوست ہیں بچپن کے ڈاکٹر اسلم حنیف جو اس وقت اجزا کافی لکھتے ہیں، شاعر ہیں، تنقید بھی لکھتے ہیں. تو ہم دونوں بالکل کہیے کہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، ہمارا اور ان کا گھر بالکل قریب. تو ہم جب ٹہلتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ ایک مصرع وہ کہتے تھے اور ایک مصرع میں کہتے تھے تو شعر بناتے تھے اس طرح. تو خیر وہ باقاعدہ شاعر ہو گئے اور میں کہانی کی طرف آ گیا. شاید 69 کی بات ہے کہ جب پہلی بار انسان چاند پر اترا تو میں نے ایک نظم کہی جس پر اصلاح میرے والد نے کی، اور رامپور سے ایک رسالہ نکلتا تھا بچوں کا نور، الحسنات اور نور نکلتا تھا، تو نور میں وہ چھپی. تو وہ ہمارے والد اور والدہ سب یہ چاہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے، کیونکہ ہمارے اور بھائی جتنے ہیں وہ سب انجینئر ہیں. میرا ہی اردو سے بھی لگاؤ تھا اور یہ انہوں نے سوچا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ 10ویں کے بعد اور پھر پی یو سی کے بعد اس وقت پھر یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. میں بجائے بی ایم ایس یا بی ایم بی بی ایس میں آنے کے وہ ڈاکٹر بننے کے بی اے آنرس میں آ گیا، اور بی اے آنرس میں مین سبجیکٹ جو لیا وہ لیا اردو. وہاں مجھے ایسے استاد ملے، پروفیسر قاضی عبدالستار جو آپ جانتے ہیں کہ اردو یا بر صغیر کا ایک ایسا فکشن نگار ہے، اور پھر دوست ایسے ملے جیسے سید محمد اشرف، پیغام آفاقی، غضنفر، طارق چتاری، شارق ادیب، فرحت احساس، آشفتہ چنگیزی، یہ پورا ایک گروپ تھا. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہر وقت رہتا تھا، اور باقاعدے میں افسانے کی طرف افسانے لکھنے لگا. سب بڑے ذہین دوست تھے آپ. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیے وہ جو 8ویں دہائی کے افسانہ نگار کہے جاتے ہیں ان میں ان تمام لوگوں کا نام آتا ہے، تمام لوگوں کا، اشرف ہوں یا غضنفر ہوں، سب نے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہوا ہے. جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے اور اردو زبان و ادب کو اگر من جملہ لے لیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ترسیل کے لیے نہیں ہے، محض کمیونیکیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک وہ جو تہذیبی یعنی کہنا چاہیے کہ پس منظر جو کار فرما ہے، ظاہر ہے کہ جب تک کہ اس تہذیب سے آدمی نہ آیا ہو اس وقت تک اس کی یعنی ذہنی رسائی آسانی سے اس تک نہیں ہو سکتی. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ ایک اسٹڈی کا جو شعبہ ہوتا ہے، جس سبجیکٹ پہ آدمی کام کرتا ہے، جس موضوع پہ کام کرتا ہے، جس موضوع کو پڑھتا ہے، اس کا اثر اس کی نہ صرف اس پر کہ اس کی تحریروں پر یا اس کی تقریروں پر بلکہ خود زندگی پر بھی آتا ہے، شخصیت پر پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ یہ ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے صحیح میں کہوں گا کہ پہچانا. یہ علی گڑھ میں جب میں تھا تو میرے افسانوں پر اور خود شخصیت پر وہ اثرات تھے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ میری قربت رہی قاضی عبدالستار صاحب سے. تو
قاضی صاحب زمیندار گھرانے سے ان کا تعلق تھا، آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے. وہ جب ڈپارٹمنٹ میں آتے تھے تو چوڑی دار پاجامہ، شیروانی، اور اس طرح جیسے ایک زمیندار، جیسے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ دارا شکو اس طرح یا آ رہا تھا کہ جیسے ایک ایک قدم ایک ایک سلطنت پر پڑ رہا ہے، تو وہ بھی اسی طرح آتے تھے. خود ان کا لباس سے اس سے اثر پڑتا ہے. تو میرے اس پر اس کا اثر تھا کہ میں علی گڑھ میں جب تھا تو وہی ناگرا، چوڑی دار پاجامہ، شیروانی، اس طرح کا. حالانکہ وہ بھی ایک تہذیب کی نشانی. جی جی. اور جب میں اور میرے افسانوں پر بھی وہی اثر پڑا کہ میرے افسانوں میں عام سماجی حالات کے علاوہ وہ زمینداری کے زوال کے اثرات بھی آئے. یہ بند راستے جو افسانہ ہے، بند راستے میں نے علی گڑھ میں لکھا تھا یہ، اور بند راستے کا موضوع ہی وہ ہے زمینداری کا زوال. کہنا یہ چاہیے کہ موضوع کے اعتبار سے اس کو دیکھیں نا، زمینداری کے زوال کو، کہ خود قاضی عبدالستار بھی اس حادثے کا موضوع تھے. جی جی جی. تو یہ افسانہ میں نے ہمت کرنے کے بعد، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پروفیسر محمد حسن اردو تنقید کا بہت بڑا نام ہے، اور ان کا رسالہ عصری ادب ایک ظاہر ہے، اس میں افسانہ چھپنا، اور ایک طالب علم کا. تو 1976 میں جب میں وہیں علی گڑھ میں پڑھتا تھا، ایم اے یا بی اے میں تھا، تو میں نے افسانہ انہیں بھیجا حسن صاحب کو عصری ادب کے لیے. اور حسن صاحب کا خط میرے پاس آج تک محفوظ ہے. انہوں نے جو 2-3 لائنیں لکھی ہیں، بولے عجیب افسانہ لکھا ہے آپ نے. وہ اتنے متاثر ہوئے کیونکہ جو لوگ اس سے گزر چکے ہیں، تو انہوں نے اسے چھاپا عصری ادب میں اسی وقت. اور شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ ابن کمل ایک چھوٹا سا طالب علم ہے بی اے کا یا ایم اے کا. جب میں شعبہ اردو میں ملنے کے لیے گیا قمر صاحب سے، تو اس وقت پروفیسر ظہیر احمد صدیقی صدر شعبہ تھے. جی. تو قمر صاحب سے میں نے کہا کہ میں ابن کمل. آپ ابن کمل ہیں؟ ارے تو سمجھتے تھے یار کوئی بزرگ ہوں گے. تو بزرگ ہوں گے، لیکن اس وقت قمر صاحب کے اخلاق سے میں اتنا متاثر ہوا اسی وقت. اور پھر میں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں دلی آؤں گا. قمر صاحب اتنی محبت سے ملے، جو لنچ وہ لے کر آیا کرتے تھے اپنے، وہ بریڈ وغیرہ سلائس، بولے وہ شیئر کیا. پھر بولے مجھ سے، ان کے پاس اس زمانے میں فیٹ گاڑی ہوا کرتی تھی، انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے. مجھے وہاں قریب تک مجھے چھوڑ کے گئے. ابن کمل صاحب، آپ نے شاعری بھی کی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان سے ہزاروں میل دور پشاور میں مجھے پتہ چلا کہ ابن کمل صاحب شاعری بھی کرتے ہیں، جب انہوں نے ایک مشاعرہ میرے ساتھ پڑھا. تو یہ سارے جو تخلیقی جہت ہیں آپ کی، اس کا ایک تو انتخاب آپ کس طرح کرتے ہیں، اور یہ کیا کون سا موضوع یا کون سا حادثہ، کون سا واقعہ آپ کو متاثر کرتا ہے جس پہ کبھی آپ شعر کہیں گے یا افسانہ لکھیں؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں شاعری کی طرف بہت کم رہا. کبھی کبھی اب بھی کہتا ہوں منہ کا مزہ بدلنے کے لیے، کہ کبھی کبھی شعر کہہ لیتا ہوں، غزل پوری کہہ لیتا ہوں، نظمیں کہہ لیتا ہوں، لیکن بہت کم. باقاعدہ میں جو ہوں افسانہ ہی لکھتا ہوں. میں نے تمام دیکھیے تخلیق کار جو بھی ہوتا ہے، کوئی بھی تخلیق کار ہے، وہ جو کچھ عکس کرتا ہے وہ اپنے مطالعے اور مشاہدے ہی کی سے عکس کرتا ہے. اس کی قوت متخیلہ جو ہے وہ اسے مجبور کرتی ہے. میں آپ کی ایک کہانی کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. وہ خاص طور سے میں لندن میں سنی آپ سے، جب گجرات کے فسادات ہو چکے تھے. اچھا، یعنی اس ماحول سے اور اس ماحول پہ وہ جس طرح سے آپ نے اس کہانی کو ویو کیا تھا، ایک تو کہانی پن اس کا، اور پھر وہ براہ راست جو تخاطب تھا وہ بڑی عمدہ چیز. جب میں دلی آیا اور دلی کو دیکھا، دلی میں دیکھیے آج کے مقابلے میں جب 35 سال پہلے آیا تھا، اس وقت اتنی یعنی یہ تو ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلا کرتی تھی اس وقت، اور بہت سی صورتحال اسی طرح کی تھی. اب تو اور بھیڑ بڑھ گئی ہے. تو میں نے یہاں لوگوں کو یہ دیکھیے کہ اسٹیشن سے گھر تک جاتے جاتے اتنا دیکھا کہ رات کے وقت فٹ پاتھ پہ لوگ سو رہے ہیں. بلکہ آپ دیکھیے فلائی اوور کے جو نیچے نہیں، فلائی اوور نیچے نہیں، نیچے سو رہا ہو تو ٹھیک ہے، وہ جو ذرا سی اس کا کنارے ہوتی ہے، دیوار بنی ہوئی ہے کنارے، اس کے اوپر سو رہے ہیں اور آرام سے. تو میں نے یہاں، میں نے بالکل نیا تجربہ تھا. تو اس وقت میں نے 2 افسانے لکھے یہاں ان سے متاثر ہو کے. ایک سراب، ایک 4th کلاس، کہ ایک شخص وہاں سے گاؤں سے یہاں پر آیا ہے، اور جو یہاں کام، کچھ لوگ جو یہاں کام کر رہے ہیں
وہ جب لوٹ کے یہاں سے جاتے ہیں اپنے گاؤں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی لال قلعے سے ایک اچھا سا کوٹ اور پینٹ خرید کے جا رہا ہے بڑی سے وہ لگا کے, تو گاؤں والا یہ سوچتا ہے یار بڑا خوشحال ہے, بڑا خوشحال ہے, مزے آ رہے ہیں اس کے تو وہاں پر گاؤں اس میں دلی میں ہے. اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھی کہاں رہ رہے ہو؟ ارے لال قلعے چاندنی چوک میں رہ رہا ہوں. کیا یار جگہ ہوگی, اسے یہ نہیں معلوم گاؤں والے کو کہ فٹ پاتھ پہ کہاں سوتا ہوگا. تو اس میں کہانی میں یہ سراب کے نام سے کہانی تھی, اس میں یہی دکھایا تھا کہ وہ وہاں کہ وہ لوٹ کے آئے, وہ اس کے ساتھ ایک اور بھتیجا اس کا آ جاتا ہے, تو اور وہ اپنے دکان پہ بیٹھتا ہے دن میں, رات کو کہتا ہے بھیا گھر چلو. تو کہتا ہے گھر, پورا وہاں سے لے کے وہاں تک چاندنی چوک بازار جو اپنا گھر ہے, یہ دکانیں بند ہونے دو, یہیں اپنا گھر بنے گا. وہ رات کو پھر جب اسے سردی لگتی ہے سمجھے, تو وہ کہتا ہے کہ بھیا یہاں مجھے تو سردی لگ رہی ہے. ارے تجھے سردی لگے, اسے دیکھ اس کے پاس تو ذرا سی چادر ہے, اس کے پاس تو لحاف بھی نہیں, وہ آرام سے سو رہا ہے. وہ بس میں جب چلتا ہے تو بس رکتی نہیں ہے اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے, تو کوئی گر جاتا ہے. ارے یہاں روز ایسے گرتے ہیں, تو اگر یہاں رک گیا تو آگے نہیں بڑھے گا. یہ دیکھ کے وہ اب مجھے گاؤں کی ٹرین بتاؤ کہ میں واپس کیسے جاؤں میں. یہ چیز متاثر کیا. یا ایک شخص ہے جو میں نے ایک کہانی لکھی 4th کلاس, اس زمانے میں یہ ایشین گیمز میں ہوٹل بن رہے تھے بہت, 82 کی بات ہے شاید. تو اس میں لیبر بہت کام کرتی ہے. اب جس وقت وہ لیبر کام کر رہی ہے اس وقت مالک اور لیبر سے بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے. تو ایک کریکٹر ہے, وہ مالک جب بھی آتا ہے سلام صاحب, سلام صاحب, ہاں بھائی گھیسو ٹھیک ہو تم, مادھو ٹھیک ہو, اس طرح کوئی بھی نام اس کا, ٹھیک ہو تم, تو وہ پوچھتے ہیں. اب وہ جب گاؤں ہوٹل تیار ہو جاتا ہے, جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گاؤں واپس جاتا ہے, گاؤں سے اپنی بیوی کو لے کے آتا ہے. وہ کہتی ہے ہم گاؤں وہاں کہاں ٹھہریں گے؟ ارے دیکھ ہم نے وہ ہوٹل بنایا منزلوں پہ منزلیں, ہوٹل دیکھے گی تو اس کے اندر کمرے اتنے خوبصورت, اور یہ دیکھ, اور اس کا مالک تو مجھے پہچانتا ہے, خود سلام کرتا ہے جب بھی آتا ہے, وہ خیریت پوچھتا ہے. اور یہ جب وہاں آتا ہے تو اسے ہوٹل میں دربان اندر نہیں گھسنے دیتا, آنے پہ پیچھے, اور مالک کی گاڑی آتی ہے تو پیچھے سے پکارتا ہوا چلا جاتا ہے, مالک مالک پہچانا نہیں, میں وہی ہوں. تو پھر آخر میں کہتا ہے ہم تو 4th کلاس کے لوگ ہیں. یہاں کہانی ختم ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے نا, یہ میں نے یہاں کے اس شہر نے مجھے موضوعات دیے اور اسلوب دیا مجھے داستانوں نے. داستان کی ضرورت خاص طور سے اس لیے ہے کہ داستان میں ہمارے زبان کا ایک ذخیرہ موجود ہے, اور داستان میں ہمارے اس عہد کی تہذیب موجود ہے. اگر ہم اس عہد کے ذخیرہ الفاظ کو جاننا چاہیں, اس عہد کی تہذیب کو جاننا چاہیں, تو سوائے داستان کے اور کوئی چیز نہیں. میں آپ سے اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہندوستانی تہذیب کی بات کی ہے داستانوں میں. دیکھیے ایک تو بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شاعری کے بارے میں خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ ہماری ساری تلمیحات عرب اور عجم سے آئی ہیں. اور دیکھیے ایک طرف تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرثیوں میں بھی ہندوستانی تہذیب بدرجہ یتیم موجود ہے. جی بالکل. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ داستانوں کی جو تہذیب ہے اس میں واقعی ہندوستانی عناصر پائے جاتے ہیں؟ 100%. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سی داستانیں ہیں جو فارسی سے ترجمہ ہوئی ہیں. مرثیے کے ظاہر مرثیہ جو ہے واقعہ کربلا سے متعلق ہے, لیکن جب آپ اس میں پڑھیں گے تو اس میں لکھنؤ نظر آئے گا, سندل اور مانگ بھرنا, اور وہ سبزہ نظام صاحب کا مضامین ہے, انہوں نے مہابھارت سے اس کا موازنہ کیا ہے. بہت سارے میں نے بوستان خیال پہ کام کیا, اور دوسری طرف ایک دوسری داستان امیر حمزہ جس کا ایک بڑا حصہ ہے طلسم ہوشربا, مشہور قصہ ہے. راہی معصوم رضا نے اس میں کام کیا طلسم ہوشربا پر, اور انہوں نے یہ کہا کہ طلسم ہوشربا خالص ہندوستانی داستان ہے. اس میں دیکھیے ڈاکٹر صاحب, داستانوں میں جتنے بھی ہیں سوائے کریکٹرز کے یا شہروں کے نام کے اور کچھ بھی باہر کا نہیں ہے. اگر آپ کو افسانہ لکھنا سیکھنا ہے, ناول لکھنا سیکھنا ہے, تو پہلے داستانوں کا داستان کا جو بیانیہ ہے وہ بیان کرنے کا. دیکھیے داستان آپ جانتے ہیں کہ داستان تو بیان کرنے کا فن ہے.
تحریر کا فن تھا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب بوستان خیال لکھی گئی تو یہ محمد شاہ کے دربار میں لکھی گئی, جیسے رنگیلا کے نام سے جانتے ہیں. تو جس وقت محمد شاہ یہ داستان سنتا تھا تو اس نے 22 زود نویس کاتب بٹھا دیے تھے جو نوٹ وہ لکھتے جاتے تھے. تو یہ تو سنانے کا فن ہے. اب آپ کے مشہور داستان فسانے عجائب, اس کی وجہ تصنیف جو ہے, وجہ تالیف یہ وہ کیا ہے کہ رجب علی بیگ سرور سے یہی تو کہا تھا کہ وقت گزاری کے لیے کچھ شہروں میں یہ فضا زیادہ دیر تک قابی یہ قائم نہ رہ سکے, لیکن دیہاتوں میں تو یہ چاہیے آپ سے. لیکن ایک بات میں کرتا ہوں کہ ہم سب کے لوگ جو اردو سے وابستہ ہیں ان کے بچے اردو نہیں پڑھ رہے. آپ کی بیٹی اریبہ نے خود انگلش میں ناول لکھا. میری بیٹی نے نو ایگزٹ کے نام سے, جی بہت مشہور ناول ہوا وہ, اس کے لیے مبارکباد بھی. نے ناول لکھا کشمیر کے موضوع پہ. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میرے بچے سب اردو پڑھتے ہیں. اریبہ جو دلی یونیورسٹی سے اس نے, اور دلی یونیورسٹی کے مشہور کالج لیڈی شری رام کالج سے بی اے کیا, تو اس کا ایڈمیشن بھی اردو کی بیس پر ہوا. یعنی اس نے 12ویں تک اردو پڑھی. اور یہ میں نے ایسا نہیں بھائی, کم سے کم دیکھیے میں اردو جانتا ہوں تو میں نے اپنے ابا کی کتابیں تو سنبھال لیں. اور جب میرے بچے اردو نہیں جانیں گے تو پتہ چلا کہ میرے گزر جانے کے بعد تو وہ ردی میں بھیج دیں گے. اور میں نے ہمدرد پبلک اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ اسی مقصد سے کرایا تھا کہ وہاں اردو پڑھائی جاتی ہے. کمل صاحب آپ کے پاس وقت بہت کم ہے, آپ سے گفتگو تو اور بھی جاری رہ سکتی تھی. بہت بہت شکریہ. اگلی بار پھر کسی ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہم کو اجازت دیجیے. یاد ماضی کی خواب فردا کا, صورت شوق آنکھ میں بھر لے. آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ